بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں میں سے چھٹے نمبر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت دعوت کی محنت پر آ جاوے اور امت اس کام کو اپنا کام بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی جو نصرتیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہی نصرتیں اس وقت اس امت کی ہوں گی، بلکہ اس سے 50 گنا زیادہ اجر ملے گا اور 50 گنا زیادہ نصرت ہوگی آج۔ لیکن محنت کے رخ کو صحیح کریں۔ ہم نے جس لائن سے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے، ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ کیا یہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان تھا جو ہم کر رہے ہیں، یا ان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا؟ اسے سوچیں اور سوچ کر اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ محنت کے رخ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، مجھے خلافت کا تاج کیوں پہنایا گیا تھا، اللہ نے میرے اندر کیا رکھا ہے۔ یہ سب سوچ کر پھر اپنی محنت کے رخ کو بدلنا اور اپنی محنت کے میدان کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس محنت پر ہمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اور سکون دے کر دکھلائیں گے۔ آج امت حیات و طیبہ سے محروم ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی گزاروں، لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو گے وہی پریشان ملے گا۔ ہر ایک اپنے مسائل میں الجھا ہوا، کوئی قرض دار، کوئی بیمار، کسی پر مقدمہ، کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی دکان، ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہو رہی ہے، حالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر میں۔ یہ بیچارہ اپنی محنت کو بڑھائے چلا جا رہا۔ اتنا قابل رحم ہے اور اتنا قابل ترس ہے یہ انسان کہ ایک ایک کو پکڑ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسائل کے حل کے لیے مسجد والا بنایا تھا کہ تیرے مسائل کا حل اعمال ہیں، لیکن یہ مسجد کی محنت سے تو ایسا بھاگے کہ گویا اس محنت سے اس کے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، کہ چلو دکانوں پر اور چلو کارخانوں میں اور چلو کھیتوں پر، وہاں مسائل حل ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، امت کی جہاں محنت لگ رہی ہے وہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے، اور جہاں امت کی محنت نہیں لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے، اور انبیاء کے خلاف جو محنت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس لیے آج مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مسائل اور کھڑے ہو رہے، مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ آپ حاکموں سے پوچھیں اور تاجروں سے پوچھیں، جو مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے، یا جتنے مسائل کل تھے ان میں اضافہ ہوا ہے؟ جتنی چاہے دوائیں بناؤ، جتنے چاہے ہتھیار بناؤ، جو چاہے کرو، چیزوں پر نہ کبھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت نے تبدیلی کے وعدے فرمائے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں مشاہدے میں آئیں۔ ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لیے طے کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام جس طرح نمونہ اعمال میں ہیں، اسی طرح وہ نمونہ ہے حقیقت کو پانے کی محنت میں بھی ہے، اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے جو قربانی کی سطح داعی کی ہونی چاہیے۔ اس قربانی کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے کہ محنت کر کے ایک مجموعہ اس قربانی کی سطح کا آ جائے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرماوے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایک تو اس کام کو عمل سمجھنا، دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضا کیا ہے۔ اس کام پر بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو سوائے نبوت والے کام کے علاوہ اور وجہ سے نہ کیا جائے۔ انا ومن اتبعنی کا یہ تقاضا ہے کہ جس بصیرت پر میں ہوں اسی بصیرت پر میرے اتباع کرنے والا ہو۔ آمن الرسول بما انزل علیہ والمؤمنون، جس طرح ایمان والوں کو نبی یقین کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کو بھی اسی کا حکم ہے کہ وہ اپنے کو نبی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس بصیرت کے بغیر استقامت نہیں ہوتی۔ وجہ عمل کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں نے ذاتی طور پر اس کام میں کچھ نفع محسوس کیا؟ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو چاہے
کوئی نہ کرے بلکہ چاہے ہر ایک اس کام کی مخالفت کرے، تب بھی ہمیں اس کام پر پوری استقامت ہونی چاہیے۔ یہ بصیرت کا تقاضا ہے کہ کسی کے اس کام کو نہ کرنے سے میرے اپنے اندر کام کو لے کر کوئی شک نہ ہو۔ یہ کام شک پر نہیں چل سکتا کیونکہ شک پر استقامت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کی اعلیٰ سطح تک وہ پہنچیں گے جو اس کام پر بصیرت سے چلے گا کہ کام پر جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو نامعلوم کاروباری آدمی کو کتنے تقاضے ایسے پیش آتے ہیں جو انہیں لا کر ایسے حالات میں کھڑا کرتے ہیں کہ پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ایک ہے اس کام کو عمل سمجھنا۔ دیکھو، اس کام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے دوستو، وہ مقصود نہیں ہے، وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف سے موعود ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے ملنے کا وعدہ ہے۔ جو موعود کے لیے کرتا ہے، اس کی نگاہ موعود پر ہونے کی وجہ سے مقصود سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنے عمل کو وعدوں کے بقدر جتنے کی اس کے اندر چاہت ہوگی اتنا عمل کر لے گا، لیکن مقصد کو پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں، اس سے اس کی نیت ہٹ جائیں گی۔ میں اس کی مثال بھی عرض کر دوں، اگر دعوت کے کام کو اس نے عمل سمجھا ہے تو جیسے 2 رکعت نماز جس میں ایک رکعت میں لیلاف قریش اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ 2 رکعت اس نے پڑھی، بہت مختصر قرات کی، لیکن یہ عمل نماز کا مکمل ہو گیا، اس کی نماز پوری اور ٹھیک ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر کام کو یعنی اس محنت کو اس نے مختصر کر دیا یا عمل سمجھ کر، تو اسی طرح مختصر گشت ہوں گے، مختصر تعلیم ہوگی، مختصر ملاقاتیں ہوگی، مختصر نکلنا ہوگا، یہاں تک کہ پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی، اور عزیمت جو دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اعمال دعوت جو محنت کا نام ہے، یعنی دعوت کے تقاضے، وہ محنت سے عمل کی طرف آ کر پھر اس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی، اس لیے کہ رخصت اعمال کے ساتھ ہے۔ روزے دار کو سفر میں روزے کی رخصت، اور اسی طرح اعمالوں کے ساتھ فتوے کے اعتبار سے رخصت ہی رخصت ہے۔ اگر یہ محنت عمل سمجھ کر ہو رہی ہے تو اس میں رخصتیں ہم تلاش کریں گے، سہ روزہ میں، تعلیم میں، گشت میں، 2.5 گھنٹے میں، سالانہ نکلنے میں ہم رخصتیں تلاش کر لیں گے۔ اگر میرے دوستو دعوت آوے عزیمت پر تو اعمال میں سہولتیں ملیں گی کہ دعوت کے تقاضے پر نکلے اور عمل کا وقت آ گیا کہ پھر عمل کو آسان کر دیا گیا کہ جماعت کی نماز 2 جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ہاں، دعوت کے تقاضے پر صلاۃ الخوف ملی ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر رہے اور ایک جماعت نماز ادا کرے، پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلے پر جائے اور مقابلے سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ نماز ایک ہی ہے، نماز کو نہیں تقسیم کیا ہے لیکن نمازیوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے تو نماز چھوڑ دو، یا نماز کا وقت آ گیا ہے تو دعوت کا تقاضا چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی اور اس عمل کو آسان کر دیا کہ صلاۃ الخوف دعوت کے تقاضے پر آئی ہے۔ جو اعمال کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اصل میں ایک سطح ہے دائی کی اور ایک سطح ہے مدعو کی۔ ہر سال 4 ماہ لگانے والے اس کے ساتھ اپنی مسجد میں وقت بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جو امت کو اس کام پر لانے کی محنت کر رہی ہے۔ لیکن ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے بقدر کچھ وقت دے گا، خود کام کرنے والے کچھ وقت دیں، یہ دائی کی سطح نہیں ہے، یہ تو مدعو کی سطح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والی سطح کے دائی ہیں۔ جیسے تاجر اپنی سطح کا دائی ہوتا ہے کہ تاجر کی اپنی سطح ہے اور گاہک کی اپنی سطح ہے، تو تاجر اپنی سطح پر جمع رہتا ہے کہ یہ چیز اتنے روپے کی ہے، اور گراہک کا تقاضا یہ ہے کہ تاجر کچھ کم کرے۔ یہ خلاصہ ہے تجارت کا۔ اگر دائی مدعو کی سطح پر اتر آوے تو یہ ایسا ہے کہ تاجر گراہک کی سطح پر اتر آیا، اب تاجر کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے، اللہ وہ ایمان لانے کا حکم قرآن میں دے رہے ہیں۔ اور جو نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں عرش سے لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے دائی ہیں، تو یہ دائی کی سطح ہے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، قربانیوں کی اس اعلیٰ سطح پر آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور اس پر امت کو لانے کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قربانیوں کی ان اعلیٰ سطح پر آیا جاوے جس سطح پر آ کر اللہ رب العزت ایک مجموعے پر رکھ کے عالم کا فیصلہ فرما دے۔
لیکن خواہشات کے راستے سے نہ کبھی دعوت کا اثر مدعو پر ہوا ہے، نہ کبھی دعوت اثر کرے گی، اور ملک و مال کے راستے سے نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اگر ذرا سا غور کیا جاوے تو پتہ ہو جائے گا کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے گئے۔ جن نبیوں کے پاس اسباب تھے لیکن جب انہیں کام سپرد کیا گیا تو اسباب سارے ان سے لے لیے گئے۔ اب ملکوں کے تقاضے اس پر ڈالے جاتے ہیں جن کے پاس اسباب ہوں، اور جن کے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں ویسے لوگوں کے سامنے تقاضے بالکل نہ ڈالنا، وہ بیچارہ تقاضے پورے نہ کر سکیں گے۔ یہ سوچ ہے ہم کام کرنے والوں کی۔ یہ بات وہاں مدینہ منورہ میں نہیں تھی، صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے جاتے، اور ابتدا سے نبیوں کی محنت بغیر اسباب کے، اور ابتدا سے جو لوگ نبیوں کے ساتھ لگائے گئے ان کی بھی اکثریت اسباب سے خالی، فقراء، مسکین اور اجنبی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہیں، کہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت دعوت کے اسباب دعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ دعوت کی قربانیوں پر اللہ رب العزت غیبی اسباب سامنے لاتے ہیں، اور جب دعوت کے لیے مادی اسباب متعین کر لیے جاتے ہیں تو پھر غیبی اسباب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی یوں کہتا ہے کہ اس سبب سے میں یہ کر لوں گا تو اللہ رب العزت اس کام کو اس آدمی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تو سبب سے کر کے دکھلا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بات تو یہ کہ کام کرنے والوں میں اس کام پر جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے اس سبب سے اس کام کے ساتھ کائنات تک ہونے کا یقین ہو، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اس امت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ مدد اور نصرت ہوگی، بشرط یہ کہ کم سے کم اس سطح پر آنے کے عزائم اور ارادے تو ہوں۔ ایک بات یہ آ گئی کہ جب تقاضا اپنے ارادے سے زیادہ کا آیا تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اپنے آپ کو اس آیت کا غیر مکلف سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر استعداد نہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے اندر جو استعداد رکھی ہے اور صلاحیت رکھی ہے تو میں نے اس سے زیادہ کا تجھے مکلف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو تیرا دل نہ چاہے تو کہے کہ اللہ نے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا، بلکہ آگے اس پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہو۔ آیت کہ اے اللہ تو نے مجھے صلاحیتیں اور استعداد دی تھی، میں ان کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال نہ کر سکا اور اس پر تو میری پکڑ نہ فرما، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے زیادہ ان لوگوں پر بوجھ نہ ڈالا جن کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے اتنا نہیں کیا، تو ان قوموں کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ تو جس کو جتنا کرنے کے لیے دیا گیا ہے اگر وہ اتنا نہ کریں تو اس کام میں اللہ آزمائشوں کو ڈال دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، جب وہ اس کے سوالات میں پڑے یعنی جو آدمی سختی کرے اس کے لیے معاملہ سخت کر دیا جائے گا، یہ اب اس کی آزمائش ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اور غور کیا جاوے تو اسباب کے یقین کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں وہ اس راستے پر لگ رہی ہیں جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے، وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ نبوت کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کی صلاحیت کو ٹھکانے لگایا ہے۔ وہ کیسے کہ ان کو کام دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے بھوکے تھے، سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے، لیکن سب سے بڑے محدث یہی ہیں۔ پھر ایک ایک فرد سے مجموعے کو اٹھوایا، ایک ایک فرد سے قبیلے کو اٹھوایا۔ میرے دوستو، آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے، کام کرنے والے آدمی بنانا یہ سب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی پلانا بے شک نیکی ہے، کہ ایک شخص پانی پلا رہا ہے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اور قربانی بھی دے رہا ہے کہ اپنے پاس سے برف کے لیے پیسے بھی لگائے گا اور پانی بھی لے کر بٹھائے گا، پیاؤ بھی لگائے گا۔ لیکن یوں فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو پانی پلانے پر آمادہ کر رہا ہے وہ نیکیوں میں پانی پلانے والے سے بڑھا ہوا ہے، خود پانی تو نہیں پلا رہا لیکن لوگوں کو پانی پلانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک سے پورے قبیلے کو اٹھوایا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہماری ذمہ داری جس طرح انفرادی اعمال سے پوری نہیں ہوتی، اسی طرح دعوت کے اعمال بھی انفرادی کر لینے سے بھی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔
جس طرح ہر عمل پر ہر امتی کو لانا اس کی ذمہ داری، اسی طرح اعمال دعوت پر ہر امتی کو لانا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے کام زندہ ہوگا۔ بغیر تکلیف یعنی خود تکلیف اٹھائے بغیر ترغیب مؤثر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اصول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیے اور ان کو ترغیب دیجیے۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے عوام کا جو اس کام کو حق جانتا ہے، اس کو حق سمجھتا ہے، لیکن جب کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس طرح پر ہیں۔ اس سطح کو دیکھ کر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھو، بات اور قول کے اعتبار سے جتنی چاہے آپ لوگ ترغیب دے دو، لیکن جب خود کام کرنے کا وقت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہا تھا وہ اسباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل سکتا ہے، پر اس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑا بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طبقے میں قربانیاں نہ بڑھانے کی وجہ سے ان کا روڑا بنے ہوئے ہیں۔ اگر غور کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے جو کام پر نہیں جمے ہیں۔ نیوں کے لیے یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اس کام میں جب لگتا ہے، ابتدا میں تو شروع میں صرف کام ہی سامنے ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں اس کام میں لگا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 4 ماہ پیدل لگائے۔ اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ تعلیم کی اور گشت کی کیا بات ہے کہ ابتدا میں عجیب کیفیت کے ساتھ آدمی کام میں چلتا ہے اور پھر اعمال دعوت کا ہلکا پن آنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت۔ عادت عبادت تک پہنچانے کا سبب ہے، اگر یہ عادت پر رہا تو یہ عبادت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کام میں ابتدا میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر جتنا آگے بڑھتے گئے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، اس اعمال دعوت کا استخفاف اور ہلکا پن آتا گیا جو ابتدا میں کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ایک کام ہے اس کام میں انتظامی لائن، اور انتظامی لائن کی چیزیں یہ انتظام اور اس کا مشورہ جب ہے جب کام ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو مشورے میں کام کے کیا امور رکھیں گے سوائے انتظام کے؟ اگر کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ مقامی کام دیکھو ایک ہوتا ہے، اس کام سے نسبت اسے بھی حاصل ہے جو کبھی کبھی سیروزہ لگا دیتا ہے، اور اس کو بھی نسبت حاصل ہے جس کا کبھی کوئی وقت نہیں لگا، کام کو بس بھلا کام سمجھتا ہے۔ ایک وہ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا طبقہ جو وقت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو طبقہ کام کر کے بیٹھ رہا اس کا کیا کریں؟ کسی نے کہا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی 20 سال 30 سال اس کام میں چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی اتنا تعجب نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ لوگ اغراض کے ساتھ بھی اس کام پر چل رہے ہیں۔ تو وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگنے کے بعد کیوں بیٹھ جاتا ہے اور اس کام میں لگنے کے بعد دوسرے کام میں کیوں چلا جاتا ہے؟ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی دیکھو، انہیں اس کام سے نسبت ہوئی تھی، مناسبت نہیں ہوئی تھی کہ لوگ یوں کہیں کہ یہ آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس نے تو بس ذاتی طور پر کام کو نہ اوڑھا، بس نسبت ہے۔ دیکھو، صرف نسبت سے کام نہیں چلتا، مناسبت سے کام چلتا ہے۔ اس لیے بصیرت کے بقدر اس کام پر استعمال ہوگا، ورنہ اعمال دعوت کا ہلکا پن آئے گا طبیعتوں میں۔ میرے دوستو، یہ تو ابتدائی کام ہے، مگر کسی مسجد سے کسی ساتھی کا اگلے تقاضے پر جانا بھی، ہم لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جب اگلے تقاضے پر جائے گا تو اس مسجد کا کیا ہوگا۔ اصل میں قربانیوں کی جس سطح پر ہمیں پہنچنا ہے، ہم اس سطح کی دعوت دینے سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں امت کی سطح کو دیکھ کر۔ میرے دوستو، امت کی سطح کو دیکھ کر دعوت نہیں ہے، بلکہ دعوت کی سطح تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطح متعین ہے۔ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسا ماحول ہو ویسے دعوت دیجیے، بلکہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سطح کی دعوت دو جس منزل پر پہنچنا ہے۔ دائی اگر اپنی دعوت میں اپنی سطح سے نیچے اتر جاوے، یہ تو میرے دوستو انتہائی نقصان اور انتہائی انحطاط کا راستہ ہے کہ وہ نیچے اتر رہا ہے۔ دعوت پوری دی جاوے، پوری دعوت دیں گے، ابتدا میں 1/3 عمل ہوگا، پھر پوری دعوت دیں گے تو کام اور آگے بڑھے گا۔
لیکن اگر اس کی عمل کی سطح پر دعوت آ گئی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ کام کرنے والوں میں دو طبقے ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ تو اتنی دعوت کا عادی ہو جائے گا جتنی کی امت میں استعداد ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کہ نہیں یوں کرو، یہاں سے محنت کے دو رخ بنیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم پوری اعلیٰ سطح کی دعوت دیں۔ دعوت دینے میں ذرہ برابر اسباب کا یا جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا یا اللہ کے کسی غیر کا تاثر اپنے اندر لے کر دعوت نہ دیں۔ اپنے اندر اگر اللہ کے غیر کے تاثر سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کی سطح وہیں گر گئی اور اللہ کی غیبی مددیں وہیں اٹھ گئیں، اس لیے کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کی غیبی نصرتوں کا دروازہ وہیں بند ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اس کو دعوت اتنے کی دے دو، جب یہ ساتھ جڑ جائے گا تو پھر آگے کی دعوت کو دیں گے۔ یہ تو پہلی دعوت پر قربانیوں کا بھاؤ طے کرے گا، قربانی کی سطح طے کر لے گا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا کہ ہر ایک اپنی تجارت، اپنے گھر، ملازمت، اپنی ساری دنیاوی مشغولیتیں جو اس کی ہیں، اس کے اعتبار سے ہر ایک نے کام کو اپنے و دنیاوی کاموں کے ساتھ سیٹ کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، جب دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے تقاضے آگے پیچھے کیے جانے لگے تو محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ ناقص اور اس ناقص مجاہدے کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی پابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ پھر ایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے وہ وجود میں آوے گا کہ اس طبقے پر جب جس وقت دن میں یا رات میں تقاضا ڈال دو وہ تقاضے پورے کرے گا، لیکن جو طبقہ اپنے کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے تیسے ترتیب دے دے تو یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نہیں آیا۔ پھر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں، یہ بھی عوام الناس ہیں اور یہ بھی مدعو کی سطح ہے، کیونکہ ہر مسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہر مسجد کا ایک عملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مسجد کے عملے کے سہروزہ، مسجد کے عملے کی تعلیم، مسجد کے عملے کے 4 مہینے، مسجد کے عملے کے گشت، یہ چند ساتھیوں پر ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر لانے کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ان پر محنت ہو رہی ہے کہ تم تو سہروزہ لگاؤ، تم تو 2 گشت کی پابندی کرو، تم تو 2.5 گھنٹے لگاؤ۔ دوسری طرف مسجد کا مجمع ہے جسے انعامال پر لانا ہے تاکہ وہ نبوت والی محنت پر آ جائے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ ایک پچھلی صف میں آدمی آتا ہے، آخری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے، اپنی 3 رکعت پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک امام کی سطح ہے، ایک امام کے پیچھے والی صف کی سطح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو عقل مند اور سمجھدار ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضا تم سے متعلق آ گیا تو امام بولے گا نہیں، صرف اشارہ کرے گا انگلی سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک آدمی کو پیچھے سے اپنی جگہ بلا کر کھڑا کر دے گا۔ میرے دوستو، وہ طبقہ کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیکھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم، کہاں 950 سال نوح علیہ السلام کے، کہاں 23 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن اس 23 سال میں آپ نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کام کا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ اتنا بھی نقصان نہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ میں دی جانے والی رسی اگر اس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا، اس کے لیے ترغیب دینے والے نہیں، فتویٰ دینے والے نہیں، اس کے لیے قتال کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تب وہ عملہ وجود میں آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر استعداد کا آدمی تیار کیا، یہاں تک کہ ایسا آدمی بھی تیار کیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی والی استعداد پیدا فرمائی، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اور جو عمر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ اس پر ہوا ہے میرے دوستو کہ یہ اگلی صف والے جب بنتے ہیں، جب ان کی قربانیاں اتنی ہو جاوے کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جاوے کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جاوے یا اس کا وضو جاتا رہے یا کوئی عذر پیش آ جاوے تو وہ زبان سے بولے بغیر اشارے سے اتنی جلدی پیچھے والے آدمی کو آگے کرتا ہے اور جہاں سے امام نے عمل کو چھوڑا ہے وہ وہیں سے شروع کر دیتا ہے، یعنی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا
کہ امام کا کوئی عمل چھوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھی روانہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اسامہ کے لشکر کو اتنی بھی دیر نہ ہو کہ جس سے نبوت کے امت کی طرف کام کے آنے میں کوئی فاصلہ ہو جائے۔ تو ہوتا ہے میرے دوستو اس تقاضے کے آدمی بنانا، اور آدمی بنا کرتے ہیں قربانیوں سے۔ اس کام میں ہر ایک اپنی اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آدمی کا انتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو کوئی کسی کو اس کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خود کام کرنے لگے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کے بعد میں کام میں نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر، وہ تو یہ سوچ لے کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے لگا ہوگا اسے استقامت حاصل ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے والے جس کو آگے بڑھا دیں، جس کو چاہے پیچھے کر دیں۔ کیا مشورے والے کر سکتے ہیں ایسا؟ اسی لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بڑھا رہا۔ نہیں دوستو، جو بھی تقاضے آتے ہیں چاہے مسجد کی جماعت پر چاہے مشورے کی جماعت پر، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضے والوں تک پہنچانے کا صرف سبب ہے، جیسے برتن میں دودھ لانا، یہ تو دودھ کے لانے کا سبب ہے یہ برتن، ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا۔ دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کے پورا کرنے والے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کام کس سے لینا ہے، بس ہم اپنے کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ۔ نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو، اور ہم کسی کے تھکنے کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کام میں کتنا تھکا رہا ہے۔ ایک آدمی نے دعوت کی خوب محنت کی کہ صحابہ کرام اس کی محنت سے متاثر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں نے تو کام پر اپنی جان لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ فلاں آدمی نے اپنی جان لگا دی، اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ اس نے ایک کرتا چرایا مال غنیمت میں سے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے دوستو صرف بھاگا دوڑی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا۔ ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو مشورے میں بیٹھنے لگے وہ قبول ہو گیا، جو 2.5 گھنٹے اور سیروزہ لگانے لگا وہ قبول ہو گیا، یا تعلیم اور گشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا۔ میرے دوستو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو لکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا انہیں۔ ان سے زیادہ قریب یا ان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور سمجھنے والا بھلا اور کون ہوگا، پر یہ وحی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات پیش آوے گی جس سے 20 سال 40 سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جاوے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کو نہیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام پر بصیرت ہو کہ میں ذاتی طور پر اس کام کو نبوت والا کام حق سمجھتا ہوں، یہ چیز کام کرنے والے کو آگے بڑھائے گی، ورنہ کوئی چیز پیش آوے گی تو یہ کام کو چھوڑ دے گا، سیروزہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ ایک آدمی سے اختلاف ہوا تو کام ہی چھوڑ دیا۔ اختلاف ہوگا انتظامی لائن میں، ہم چھوڑ بیٹھیں گے کام۔ اس لیے یہ اعمال دعوت یعنی اپنی مسجد کا گشت، اپنی مسجد کے 2.5 گھنٹے، تعلیم، مشورہ اور سیروزہ، اپنی ذات سے چلے 4 مہینے اس کو ہر ساتھی اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کر کرے اور ہر امتی کو اس پر لائے۔ میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو جی، اگر صرف اتنی بات ہے کہ مجھے جنت مل جاوے، اب مان لو جنت بھی مل گئی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا، لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جو جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی اعمال تو ہر ایک کو کرنے ہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن انفرادی اعمال میں قوت، تاثیر، مقبولیت اور حقیقت وہ دعوت کی ذمہ داری پورا کرے بغیر نہیں آیا کرتی۔ دعوت پر امت کو لانا اور ہر امتی کے اندر اس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا۔ تو اب جو قربانیوں پر چلے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا۔
یہ کام اللہ کا ہے، کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ ہاں اس کے ظاہری اسباب آتے ہیں تو ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہیں ہم ان اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا ہے، کہ کیا بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مخلوق کے ذریعے قبول کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر قبولیت 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر، 6ٹھے آسمان سے 5ویں پر، 5ویں سے 4تھے پر، 4تھے سے 3رے، 3رے سے دوسرے اور دوسرے سے پہلے، اور پھر پہلے آسمان سے وہ قبولیت اس زمین پر اتاری جاتی ہے۔ میرے دوستو، کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پر خود کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے اصرار کرنے پر یہ تیار ہو۔ میں تو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجمع کو کام سمجھاؤ تاکہ جو کام کر رہا ہے اسے کچھ تو خبر ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کسی نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغی آدمی نے اس سے کہا کہ تم 4 مہینے لگا لو، تمہارے سارے حالات دور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام میں لگنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو فرصت کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اپنے حالات و پریشانی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اوپر والی جو 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے لوگ کبھی بھی کلمے کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ حالات والے اور فرصت والے کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طبقہ تبلیغ میں وہ چل رہا ہے، بہت بڑا طبقہ، جس کو تشکیل کرنے والوں نے، ترغیب دینے والوں نے یوں کہا کہ تو اگر جماعت میں چلا جا تو تیری بیماریاں، تیری پریشانیاں، تیرے قرضے، تیرے مقدمے سب حل ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، بس تو 4 مہینے لگا لے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کر آتا ہے کہ 10 دن، 5 دن، 40 دن، 4 مہینے اپنے کاروبار کے سیزن کے اعتبار سے کہ چلو بارش میں کام کوئی ہے نہیں، 40 دن لگائیں، یا فصل بو ہی دی، کاٹنے تک وقت خالی ہے، یا اس موسم میں ہمارا دھندا ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو سوچا 4 مہینے کیا کریں گے، تو چلو جماعت میں چلے جائیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کو اپنے معمول میں داخل کیا ہوا ہے۔ فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے، یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں گے جب تک اس کام سے ان کے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہے۔ اگر ان لوگوں کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے، اور اگر ان کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو مقصود پر نہیں اٹھایا گیا، موعود پر اٹھایا گیا ہے کہ جو جماعت میں جائے گا اس کی کھیتیوں میں برکت ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، ہم اپنے مجمع کو ہرگز دنیاوی وعدوں اور دنیا کے مسائل کے حل ہونے کی بنیاد پر نہ اٹھاویں، ورنہ ایک طبقہ اس وقت وہ ہے جو اس پر چل رہا ہے، ان کو عقیدت ہے اس کام سے۔ دیکھو میرے دوستو، عقیدت اور ہوتی ہے اور بصیرت اور ہوتی ہے۔ عقیدت کے معاملے میں ایک بات عرض کروں جو امت کے اندر ایک بات عام ہے، وہ یہ کہ کسی کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے، ان کے پاس آتے رہے، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل رکھتے رہے، جب دیکھا کہ ان سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں تو ان کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ میرے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ جب میں بہت پریشان تھا تو میں نے اپنے حالات ایک بزرگ کو سنائے، انہوں نے کہا کہ تم تہجد میں اٹھ کر دعا مانگو، تو میں نے تہجد میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں تہجد میں اٹھ نہ سکا۔ پھر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تہجد میں ضرور کوئی اٹھا دے گا۔ تو میں جماعت میں گیا سہرودا میں، تو وہاں امیر صاحب نے اٹھایا تہجد میں، اٹھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے رو رو کر مانگا، تو اب تک میرا وہ کام ہوا ہی نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس پہ جواب لکھا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے جماعت میں گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، بات تو ذرا سخت ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ ایک تو اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی شرک نہیں چلتا، سارا عمل اللہ کے لیے ہو کر اگر ایک لمحے بھی عمل کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں سے سارا کا سارا اخلاص سے کیا ہوا یہ عمل ذرا سے بھی اللہ کے غیر کے لیے ہے تو یہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اتنا عمل قبول ہو جاوے جتنا میں اخلاص والا تھا، اور جتنے میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہ ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عمل کے ٹکڑے نہیں ہوتے کہ اخلاص والا الگ اور اغراض والا الگ الگ کر دیا جائے۔
اگر عمل کے ذرے میں بھی شرک یعنی اغراض ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا مردود ہو جائے گا۔ اخلاص کی ادنا سطح یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور عمل کے وعدے کا پورا یقین ہو کہ اللہ اس پر یہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج تو نیت کر لو کہ ہمیں اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے، اپنی محنت کے رخ کو بدل کر انبیاء والے کام کو اپنا بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ایک ایک امتی کو جوڑنا ہے اور خود اللہ کے خزانوں سے جڑنا ہے۔ اس لیے اب نیت کرو 4 مہینے کی اس کام کو سیکھنے کے لیے اور زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد گشت کا موضوع ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔